کا سوال ہے، اگر ایک لڑکی کسی دیندار اور مناسب لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہو لیکن اس کے والد اس نکاح پر راضی نہ ہوں اور منع کر رہے ہوں، جبکہ لڑکی کو خوف ہو کہ گھر والے اس کا نکاح کسی ایسے شخص سے کرا دیں گے جو شرک یا بدعت میں مبتلا ہو، تو اس صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا والد کی غیر موجودگی میں کسی اور کو ولی بنا کر، جیسے مسجد کے امام یا کسی اور شخص کو بنا کر نکاح کیا جا سکتا ہے؟ اور والد کے انکار کو کس صورت میں شرعن جائز یا ناجائز سمجھا جائے گا؟ جی شیخ۔ دیکھیے، اس طرح کے بھی سوالات آتے رہتے ہیں، خاص طور سے موجودہ زمانے میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورتحال میں جو بتایا گیا ہے، ہاں حقیقت میں کیا ہے واللہ عالم، لیکن یہ جو صورت بتائی گئی ہے، اس صورت مسئلہ میں جہاں والد شرعی جو ہوتا ہے کفو دیندار اور مناسب رشتے کو اگر وہ لوگ ٹھکرا رہے ہوں، ہاں، اور لڑکی کو خوف ہو کہ اس سے غیر شرعی عقائد یا بدعت والے شخص کے ساتھ زبردستی بیاہ جا سکتا ہے، شادی اس کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک رشتہ ہے، اور اس کو ٹھکرا کر کے اور اس کو جو ہے شرک اور بدعت والے کے یہاں زبردستی اگر کر دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ باپ کی اطاعت تو ہے، لیکن جہاں پر خالق کی معصیت ہو رہی ہے وہ ہر جگہ تھوڑی ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ تو شریعت کی روح سے لڑکی کے والد کا رویہ عزل کے زمرے میں آتا ہے۔ عزل مانے ہوتا ہے حق تلفی اور زبردستی شادی کرنا۔ لڑکی کو روک، زمانے جاہلیت میں ایسا کرتے تھے، ہاں، تو قرآن میں باقاعدہ منع کیا گیا ہے کہ لڑکیوں کو روک کے مت رکھو، اس کا صحیح رشتہ اگر آئے تو کر دو، جب والد اپنی سرپرستی کا صحیح استعمال نہ کرے۔ ٹھیک ہے، سرپرست بنایا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا غلط استعمال کرے۔ اور کفر بھی نکاح سے ناحق روکے، یعنی ناحق روک نہیں سکتا، تو شرعی احکامات کے مطابق درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ حق کے ولایت کی منتقلی۔ حق کے ولایت جو اس کو سرپرستی حاصل ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی کے ساتھ رہے گا، گڑبڑ کرے گا تو اس کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی ولایت اور اس کی سرپرستی دوسرے کو دی جا سکتی ہے چھین کر کے۔ کب ہو سکتا ہے؟ شرعی اصول کے مطابق، اور والد بغیر کسی معقول اور شرعی وجہ کے، ہاں، رشتہ کرنے سے انکار کر رہا ہو، ٹھیک رشتہ ہے لیکن اس کو جو ہے ٹھکرا رہا ہو، تو ولایت کا حق، یعنی یہ جو سرپرستی کا حق اسے حاصل ہے، اس کے قریبی رشتہ دار کو منتقل ہو جاتا ہے، جیسے کہ لڑکی کا دادا ہو، سگا بھائی ہو یا چچا ہو، ٹھیک ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں اس لڑکی کے، ان کو جو ہے یہ سرپرستی منتقل کر دی جائے گی۔ ولی کی تبدیلی، اگر والد کے علاوہ خاندان میں کوئی اور ولی موجود نہیں ہے، یا وہ بھی والد کے دباؤ میں ہیں، تو قریبی مستند دارالفتہ یا شرعی پنچایت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک عالم دین یا قاضی لڑکی کے ولی حاکم کا کردار ادا کر کے اس کا نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے کفایت کا اصول ہے، اس صورت حال میں لڑکی کا نکاح کسی بھی بااعتماد اسلامی ادارے یا مقامی مسجد کے امام کی سرپرستی میں کروایا جا سکتا ہے، تاکہ اسے کسی بھی غیر شرعی ماحول یا زبردستی کے رشتے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ خاص طور سے اگر شرعی محظور پایا جا رہا ہے، بدعتی کے یہاں اس کا نکاح کروایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے نکاح کا پیغام لے کر کے، جس کا دین اور اخلاق ٹھیک ہو اور تم اس سے راضی ہو، تو اس سے نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ جو ولی بھی اپنی اپنی ولایت میں پلنے والی کسی عورت کو دینی اور اخلاقی طور پر پسندیدہ رشتہ آنے کے باوجود شادی سے منع کرتا ہے، وہ اس کے لیے عاجز شمار ہوگا، ولی بھی نہیں رہے گا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور قریبی ولی بنے گا، اور ولایت اس کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کی ایک شخص سے شادی کر دی، تو اس نے اسے طلاق دے دی۔ جب اس کی عدت ختم ہو گئی تو وہ پھر شادی کا پیغام لے کر کے آیا۔ میں نے اسے کہا، میں نے اس سے تیری شادی کی، اسے تیرے ماتحت کیا اور تیری عزت افزائی کی، لیکن تو نے اسے طلاق دے دی اور اب پھر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ کبھی بھی تیری بیوی نہیں بن سکتی۔ اس شخص میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، اور عورت، یعنی میری بہن، یعنی خود معقل بن نثار کر رہے کہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن میں نے جذبات میں آگے اسے کہا، اور کہا جو ہے میری بہن بھی اس کے پاس دوبارہ
جانا چاہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت، یعنی چونکہ انہوں نے انکار کیا شادی کرنے سے، اس کی بہن، ان کی بہن جو ہے دوبارہ شادی کے لیے تیار تھی، اور وہ آدمی بھی تیار تھا، لیکن یہ جو ہے منع کر رہے تھے، تو کہے کہ اس وقت قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ تم جو ہے انہیں نکاح کرنے سے نہ روکو، ولا فلا تعذروہن، عورتوں کو اگر وہ ان کا صحیح رشتہ کہیں لگ جائے اور وہ چاہتی بھی ہو، تو ان کو منع مت کرو، ان کو روک کر کے مت رکھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں صحابہ رسول، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی میں تیار ہوں رشتہ کے لیے، اب میں روکوں گا نہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر معقل رضی اللہ عنہ، یعنی معقل بن یسار نے اس کی شادی، یعنی اپنی بہن کی شادی اس شخص سے کر دی۔ ابن عثیمین رحم اللہ کہتے ہیں کہ جب عورت کے ولی کے پاس دینی اور اخلاقی لحاظ سے کفر رشتہ آئے اور اس لڑکی کے کی شادی کرنے سے انکار کر دے، تو اس کی ولایت سب سے قریبی اسبا رشتہ دار کی طرف منتقل ہو جائے گی، یعنی ٹھیک ٹھاک رشتہ ملے، لڑکی بھی راضی ہو، ہاں تو اس کا کر دینا چاہیے۔ جو اصل ولی ہے، باپ ہے، وہ موجود ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے کوئی مجبوری اور کوئی چیز، بس اس کی ولایت جو ہے اسے چھین لی جائے گی، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بتائی گیا، اس کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اگر وہ بھی شادی کرنے سے انکار کر دیں، جیسا کہ غالباً ہوتا ہے، یعنی باپ انکار کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے دادا لڑکی کے یا بھائی چچا وغیرہ کی طرف ولایت منتقل ہوگی۔ اگر یہ لوگ بھی سب انکار رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تو پھر ولایت شرعی حاکم کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور شرعی حاکم لڑکی سے شادی، لڑکی کی جو ہے شادی کر دے گا۔ حاکم پر بھی واجب ہے کہ جب اس کے پاس یہ مقدمہ پہنچے اور یہ ثابت ہو جائے کہ لڑکی کے اولیاء نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو پھر وہ خود لڑکی کی شادی کرائے، کیونکہ جب خاص ولایت نہ ہو تو اسے عام ولایت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی جو حاکم ہوتا ہے یا حاکم کے کی طرح سے اور کوئی ہو، وہ والد کے انکار کو کن صورتوں میں شرعاً جائز یا ناجائز سمجھا جائے گا؟ اگر لڑکی نابالغ ہے تو ایسی صورت میں اگر والد شرعی، دینی اور اخلاقی اعتبار سے مناسب رشتہ طے کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے، لڑکی کو ماننا پڑے گا بالغ ہونے کے بعد۔ لیکن اگر دینی اور اخلاقی اعتبار سے مناسب رشتہ نہیں کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے، لڑکی کو پھر اختیار ہوگا کہ بلوغت کے بعد اسے فسخ کر دے۔ اسی طرح بلوغت کے بعد بھی اگر زبردستی کرے گا تو یہ بھی جائز نہیں، البتہ اگر دینی اور اخلاقی اعتبار سے مناسب رشتہ طے کرتا ہے اور لڑکی نہیں مانتی ہے تو اسے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے، ہاں، مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور کسی کو ناجائز طریقے سے رشتہ بھی نہیں کیا جا سکتا، چاہے لڑکی کی طرف سے ہو یا سرپرستوں کی طرف سے ہو، دونوں کے لیے باؤنڈیشن ہے، دونوں کے اپنے حدود ہیں، شرعی اعتبار سے ہی کام ہوگا۔ اصل جو ہے رشتہ مناسب ہو دینی اور اخلاقی اعتبار سے، تو پھر جو ہے وہ رشتہ کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں وعید آئی ہے، اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اگر وہ لڑکی کے حق میں ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، اگر معاملہ سرپرستوں کے حق میں ہے تو پھر ان کی بات مانی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ صرف لڑکی کی طرفداری کی جائے گی یا صرف جو ہے سرپرستوں کی طرفداری کی جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اخلاق اور دین کا معاملہ جو ہے، یہ پہلو جس کے یہاں پایا جائے گا، اس کو جو انکار کر رہا ہے، لڑکی اگر انکار کر رہی ہے تو اس کو بھی مجبور کیا جائے گا پھر، ٹھیک ہے، اور اگر سرپرست انکار کر رہا ہے تو پھر اس کو بھی مجبور کیا جائے گا، نہیں مانتا تو اس کی ولایت چھین جائے گی۔ تو یہ اصل ہے دین اور اخلاق، اور یہاں جو صورت مسئلہ جو پیش کیا گیا ہے، یہاں دین اور اخلاق ہی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے سرپرستی اس سے منتقل کر دی جائے گی اور لڑکی کی شادی وہیں پر کی جائے گی جہاں وہ پسند کر رہی ہے، دین اور اخلاق کے اعتبار سے جہاں پر ٹھیک ہے۔ جی۔